قال عليه السلام: العجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة، نعم القرين الرضا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ناتوانی آفت ہے، صبر شجاعت ہے، زہد ثروت ہے، ورا سپر ہے، بہترین ہم نشین رضا ہے۔ امام اس حکیمانہ قول میں ایک بری خصلت اور 4 نیک خصلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر ایک کے آثار کو بیان کیا ہے۔ ناتوانی آفت ہے۔ ایک اور بری خصلت جس کا ذکر امام علیہ السلام کیا ہے وہ ناتوانی ہے۔ ناتوانی کو ذکر کیا لیکن کس چیز میں ناتون اس چیز کو بیان نہیں کیا، اس وجہ سے اس کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ علم میں، جسم میں، معیشت میں، فکر میں، قدرت میں، جہاں بھی آپ ناتوانی کے تصور کو لا سکتے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ عاجز انسان ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، کوئی بھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ ناتوانی کو اپنے سے دور کرو اور جتنا ہو سکے قوت و قدرت حاصل کرو و اعدو آوال عاممایا استے اتامم نقابوے۔ کبھی ناتوانی اور کمزوری انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اور کبھی انسان کی کوتاہیوں کو وجہ سے دامنگیر ہوتی ہے۔ اصول کافی میں ایک دلچسپ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہے کہ جب اشیاء کی ایک دوسرے سے شادی ہوئی تو کاہلی اور ناتوانی نے آپس میں شادی کی، اور اس شادی سے جو اولاد وجود میں آئی وہ فقر ہے، صبر شجاعت ہے۔ اب اس کے بعد امام نے انسان کی پسندیدہ خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صبر شجاعت ہے۔ صبر شجاعت ہے، ہمارے تصور میں تو شجاعت اور بہادری اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کو نقصان پہنچا سکیں، لیکن امام کی نظر میں شجاعت کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان خود کے اوپر کنٹرول کر کے صبر کر جائے، اسے کہتے ہیں بہادری، اور جب ہم کسی اور کو اپنی قدرت سے زیر کر دیں تو اسے کہتے ہیں طاقت کا نشہ۔ اسی لیے امام نے اسی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے دشمن غلبہ پا جاؤ تو اپنی کامیابی پر شکرانہ کرتے ہوئے دشمن کو معاف کر دو۔ صبر کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ انسان سختیوں، مصائب و آلام میں اضطراب کے بجائے ثبات نفس کا مظاہرہ کرے، ایوں کہیں کہ صبر یعنی نفس کو اضطراب سے روکنا۔ چونکہ یہ کام بڑا سخت ہے، یہاں پر انسان کی اصلی بہادری کا امتحان ہے، اگر صبر کا مظاہرہ کیا تو وہ بہادر کہلانے کے قابل ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں کے اقوال میں ملتا ہے صبر تلخ ہے، اسے ازادہ ہی نوش کر سکتا ہے۔ رسول خدا نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر، اور معصیت پر صبر۔ معصیت پر صبر یعنی انسان گناہ کے ظاہری لذت سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ زہد ثروت ہے۔ دوسری نیک خصلت جس کی امام نے بیان کیا ہے وہ زہد ہے۔ زہد کی تعریف کے لیے امام ہی کے ایک قول کا سہارا لیتے ہیں، فرماتے ہیں زہد کی پوری حقیقت قرآن کریم کے اس 2 کلمے میں سمٹی ہوئی ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس مت کرو، اور جو چیز تمہیں ملے اس پر خوش مت ہو۔ اگر انسان کی پوری کوشش کا خلاصہ کیا جائے تو یہی ہے کہ وہ اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے جہاں وہ بے نیازی ہونے کا احساس کر سکے۔ اگر ہدف یہ ہے تو زاہد وہ فرد ہے جس کا دنیا اور مال دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے دنیا اور مال دنیا اس سے ادبار کریں، چاہے اقبال وہ ہر حال میں خدا کا شاکر ہے۔ یہی وہ دولت ہے جس کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ساری کی ساری نیکیاں ایک گھر میں بند کر دی گئی ہے جس کی چابی دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔ مال کا ہونا اور بات ہے، اور اس سے دلبستگی رکھنا اور ہے۔ جس چیز کی اسلام نے مذمت کی ہے وہ تعلق ہے۔ ممکن ہے ایک انسان کچھ نہ رکھ کر کے بھی زاہد نہ بن سکے، اور ایک انسان دنیا کی تمام چیزیں رکھ کے بھی زاہد ہو۔ ورا سپر ہے۔ تیسری نیک خصلت جس کو امام نے بیان کیا ہے وہ ورا ہے، فرماتے ہیں ورا سپر ہے۔ ورا محرمات الہی سے بچنے اور اس سے دور رہنے کو کہتے ہیں۔ شارحین حدیث نے ورا کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلے یہ کہ انسان فسق و فجور سے بچے، اس کو تابین کی ورا کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انسان محرمات الہی کے ساتھ ساتھ شبانات چیزوں سے بھی پرہیز کرے، اس کو صالحین کا ورا کہا جاتا ہے، مثلاً دوسروں کے بارے بات کرنا اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ انسان ایسے حلال سے بھی پرہیز کرے جس سے محرمات الہی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، اس کو متقین کا ورا کہتے ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ ہر چیز سے منہ موڑ لے، اس خوف سے کہ عمر کا کچھ ایسی چیزوں میں نہ گزر جائے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو صدیقین کا ورا کہا جاتا ہے۔ امام نے ورا کو سپر کہا ہے، تو ورا انسان کو کس چیز سے محفوظ رکھتا ہے؟ چونکہ سپر انسان کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے،
اس کے جواب میں دو بات کہی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ ورا انسان کو قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، دوسرے یہ کہ ورا انسان کو دنیا کے ان مصائب و آلام سے جو حرام غذاؤں کی بدولت پیدا ہوتے ہیں، جیسے قص القلب ہونا، دعا بلکہ عبادات کا قبول نہ ہونا، اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے جب تک حرام غذاؤں کے اثرات زائل نہ ہو جائیں یا یہ کہ کھانے سے 40 دن نہ گزر جائیں، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ محرمات الہی کے جو آثار انسان کے اوپر پڑتے ہیں وہ بدن کے جرات اور اس کے درد سے زیادہ المناک ہوتے ہیں۔ حقیقت میں انسان دو طریقے کی سختیاں جھیلتا ہے، ایک وہ ہے جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ بدن کا درد اور زخم مادی دواؤں سے مندمل ہو جاتا ہے، لیکن روح پر لگا زخم اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا، اس کو زائل کرنے کے لیے روحانی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ورا انسان کو روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرین یعنی ساتھی، الرضی یعنی خوشنودی، کسی قسم کا اعتراض اور غصہ نہ کرنا، نہ ہی ظاہری طور پر اور نہ ہی باطنی طور پر۔ بہترین ساتھی خوشنودی ہے۔ بہترین ساتھی وہ ہے جس کے ساتھ رہ کر انسان کو فرحت کا احساس ہو اور اس کے پاس پہنچ کر دنیا کے تمام مصائب و آلام کافور ہو جائیں، انسان سب کو بھول کر چین و سکون کے 2 لمحے گزار سکے۔ یہ خصوصیت اگر کسی چیز میں مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنے میں ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو محبت کے درخت میں رضا کا پھل لگتا ہے، محب محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، جب انسان کا محبوب خدا ہو تو خدا کی ہر قضا پر وہ راضی ہوگا۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، پروردگارا مجھے ایسا عمل بتا جس سے میں تیری رضا کو حاصل کروں۔ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، موسیٰ میری رضا تمہاری ناخوشی میں ہے جس کی تمہارے اندر قدرت نہیں۔ موسیٰ زمیں پر سجدہ ریز ہو گئے اور فریاد کی، میرے اللہ تو نے مجھے سے ہم کلام ہونے کا وہ شرف بخشا کہ آج تک یہ شرف کسی کو نہ دیا، لیکن خدایا تو نے ابھی تک اس عمل کی تعلیم نہیں دی جس سے میں تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ تب اللہ نے مجھ کے پاس وہی بھیجی کہ میری خوشنودی اس میں ہے، تو میری قضا پر راضی رہ۔